बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क को दुरुस्त सिमत गामज़न कर दिया है। मुआशी इस्लाहात, कारोबार में आसानी समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन से वाबस्ता है। 7 गुना बड़ा मुल्क पड़ोसियों के मामलात में मुदाखलत करे तो मसाइल पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इसराइल जब तक फ़लस्तीन को अलग रियासत ना दे मसला हल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर में एहतसाब अदालत ने अराजी अलाटमेंट केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नवाज शरीफ को अदालत में पेश करने के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन को नोटिस जारी। नवाज शरीफ के घर के बाहर समन नोटिस लगा दिए गए। जेल हुकाम का अदालत में जवाब। का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर खुद वो कराची में बैठते और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते कराची के अंदर और अंदरून सिंध में, तो पूरी कौम इसकी तासीन करती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और यानी सियासत के नज़र कर दिया गया सारा मामला और आवाम को वो पानी में तनहा छोड़ा। शहबाज शरीफ कहते हैं कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी, वज़ीर आज़म कहीं नजर नहीं आए। वफाक को चाहिए था स्टेक होल्डर्स से मिलकर फिल फॉर इकदामात किए जाते। इमरान खान को मेरी सरगर्मियों से तकलीफ है, अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं आसिफ जरदारी से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई है। आर्मी चीफ कहते हैं कराची को 3 साल में मुकम्मल तब्दील कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजरों की भी मुलाकात। कराची में सड़कों, पानी, बिजली, गैस के मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की कमेटी बनाई गई है। आर्मी चीफ कहते हैं कमेटी में कारोबारी तबके को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। ताजिर कहते हैं बारिशों से मुआशी, तिजारती, सनती और समाजी सरगर्मियां रुक गई हैं। उसको इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं है, कराची को कराची के हक दिलवाने की जरूरत है। तो अभी ये जो सारा क्राइसिस है, अगर इस पे भी कोई आकर सिर्फ इमदादी पैकेज का ऐलान करके चला जाएगा तो उससे कराची के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को माली पैकेज नहीं उसका हक दिया जाए। वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं। आर्मी चीफ भी 2 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं। उम्मीद है बहरान का मुस्तकिल बुनियाद पर कोई हल निकल आएगा। सरबराह PSP कहते हैं नालों पर तजावज़ात 50 साल से हैं, मुतबादिल ज़मीन और इमदाद देने से मसला हल हो सकता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को वफाक और सूबों के तनाज़ात के हल का इख्तियार है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के इर्तका की अपनी तारीख है। पंजाब हुकूमत ने एक और संग मील उबूर कर लिया। लिया में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का मुआहिदा। मुल्की तारीख का सबसे कम तरीन 3.7 सेंट टैरिफ 10 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत सस्ती बिजली के देरपा ज़राए के हुसूल की तरफ गामज़िन है। उमर अयूब कहते हैं 2025 तक 8000 मेगावाट बिजली मुतबादिल तवानाई ज़राए से हासिल करने का हदफ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं फ़लस्तीन से मुताल्लिक उसूली मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। इसराइली परवाज़ को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं। खित्ते में अमन की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखते हैं। आज भी अरब अमन फार्मूले पर कायम है। सरफराज अहमद को तर्जुमान सिंध हुकूमत और टेस्ट टीम के कप्तान का दिलासा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जब परेशान हों चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद इस्तकबाल की तस्वीरें देखें। अजहर अली कहते हैं आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद।
پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جنرل سیکرٹری اور GDA کے ترجمان عبدالرحیم نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی اس سے بڑی اور کیا نااہلی ہوگی کہ سندھ اسمبلی جیسا مقدس ایوان ابھی تک برساتی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکرٹری اور GDA کے ترجمان سردار عبدالرحیم نے کراچی زون رابطہ کمیٹی کی کنوینر ارشد شر بلوچ، ڈپٹی کنوینر سلمان فیاض، سعید راجپوت، سیکرٹری رابطہ کمیٹی فرحان عالم اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ زرداری لیگ کی حکومت گزشتہ 13 برسوں سے قائم ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابقہ اور موجودہ افسران جب کروڑوں روپے رشوت لے کر بلڈر مافیاز کو نالوں کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنے کی اجازت دے رہی تھے، تب ان حکمرانوں کی آنکھیں اس لیے بند تھیں کیونکہ لوٹ کے مال میں وہ برابر کے شریک رہے۔ غریب لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے بچوں کے لیے چھت خریدی اور اب ان سے چھت چھینی جا رہی ہے، جو کہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ متاثر ہونے والے شہریوں کو متبادل جگہ اور زر تلافی نقصان کا موازہ دینا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خدا را کراچی کے شہریوں پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ غیر قانونی الائنمنٹ میں ملوث بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق اور موجودہ افسران و وزراء کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز۔ شام ہوتی ہے تو پرندے بھی اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، مگر سیلاب سے متاثرین اپنے گھروں کو نہیں لوٹ پا رہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ شام ہوتے ہی پرندے بھی اپنے گھر کو لوٹ آتے ہیں، لیکن سیلاب متاثرین اپنے گھروں کی طرف لوٹ نہ پائے۔ یہ حال ہے میروا گورچانی کے آس پاس کے علاقوں میر اللہ بچائے تالپور، محمد علی لیگاری، گل محمد پٹھان، لشکر خان کورائی، محمد علی گورچانی، عثمان گورچانی، رام کالونی کی، جہاں بادل تو برسنا چھوڑ گئے لیکن سیلابی زدگان کی امداد کو کوئی نہیں پہنچا۔ متاثرین بھوک بدحالی کا شکار ہے، منتخب نمائندے منظر عام سے غائب ہیں۔ غریب لوگ بے یار و مددگار، اسکول اور گھروں میں پانی نکال نہ ہونے سے بیماریاں پیدا ہونے لگی، جانور مرنے لگے۔ حکومت کی نمائندے صرف ووٹ لے کر ووٹ کے ٹائم نظر آتے ہیں۔ حکومت نے نہ امداد دی ہے نہ کوئی ٹینٹ وغیرہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے، پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، نواب زادہ میر منور، ہری رام کشوری لال، نور احمد بھرگڑی سے کہ ہماری مدد کی جائے۔ حق نیوز، میروا گورچانی۔ قاضی احمد کے 60 سالہ ریٹائرڈ پرائمری ٹیچر سود کی رقم واپس نہ کرنے پر خودکشی کر بیٹھا۔ تفصیلات جانتے ہیں جاوید علی سیال کی اس رپورٹ میں۔ قاضی احمد 60 سالہ ریٹائرڈ پرائمری ٹیچر سود خوروں کی رقم واپس نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھا۔ 60 سالہ ریٹائرڈ استاد دوست محمد دھاروجو نے سود خوروں سے تنگ آ کر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والے استاد کے بیٹے مظہر علی دھاروجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رات دیر تک میرے والد صاحب ہم سے باتیں کر رہے تھے، پھر ہم آرام کے لیے لیٹ گئے۔ صبح کے وقت ہمارا بھوسا رکھنے والے کمرے کا دروازہ بند تھا، جسے ہم نے اپنے ڈرائیور کی مدد سے کھلوایا تو ابو کو ترازو میں لٹکا ہوا پایا۔ اس کے بعد ہم انہیں رورل ہیلتھ سینٹر قاضی احمد لے کر آ گئے۔ بونیر میں کل سے وقفے سے بارش جاری، موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محب الرشید کی اس رپورٹ میں۔ بونیر کے موسم کی بات کی جائے تو کل وقفے سے جاری بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گزشتہ دنوں سے گرمی کی وجہ سے عوام سخت مشکلات سے دوچار تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے کاروباری زندگی متاثر ہوئی تھی۔ یہ بارش گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے خوشی کا جونگا ثابت ہوا ہے، جس سے گرمی کے ستائے ہوئے لوگوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے ہیں اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بونیر کی مین سڑکوں کی حالت پہلے سے بہت خراب تھی، لیکن ان بارشوں کی وجہ سے سڑکوں میں جگہ جگہ پانی کڑا ہوا ہے، جن کی وجہ سے گاڑیوں میں چلنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بارش کی وجہ سے مکئی کی کڑی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی زمینداروں کے مطابق موجودہ بارش مکئی کی فصل کے لیے نقصان دہ ہے۔ ساہیوال چیچاوتنی پنجاب پروونشنل ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 2 کروڑ 52 لاکھ روپے سے مرمت کی جانے والی ناقص مٹیریل سے تیار شدہ سڑک مون سون کی بارشیں آتے ہی تباہی کا شکار۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا غلام سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال پنجاب پروونشنل ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کروڑوں روپے کی سرکاری فنڈ سے بنائی جانے والی سڑک الغنی چوک سے چشتی چوک اور پورے والا روڈ ناقص مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے مونسون کی بارشیں ہونے کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوگی۔
اور ناقص مٹیریل کی سپلائی سے بننے والی سڑک نے ٹھیکیدار کا پول کھول دیا اور جگہ جگہ پر بجری سڑک سے الگ ہو گئی اور جگہ جگہ پر کھڈے بھی پڑ گئے، جس کی وجہ سے اوور ہیڈ برج ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہونے لگی۔ بعد ازاں ایک صوبائی وزیر کی سفارش پر سڑک کی مرمت کروائی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی ناقص مٹیریل سے بننے والی یہ سڑک دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اس قسم کی سنگین صورتحال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے سخت ایکشن لے کر غفلت کے مرتکب محکمے کے افسران اور ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، صاحبہ۔ ٹھل میں 3 دن سے پوسٹ مارٹم نہ ہونے کی وجہ سے عورت کی تدفین نہ ہو سکی۔ تفصیلات جانتے ہیں زاہد حسین بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ مبارکپور پولیس تھانہ کے حدود گاؤں جاڑاوا میں پڑوسی کی گولی لگنے سے 45 سالہ عورت رازل ماچھی زخمی ہو گئی تھی۔ مبارکپور پولیس نے واقعہ کی جگہ پہنچ کر زخمی عورت کو سول اسپتال ٹھول منتقل کر دیا تھا، جہاں پر بروقت ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث زخمی عورت نے تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار دی تھی، جس کے بعد عورت کی نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی تھی۔ مبارکپور پولیس کے مطابق رازل ماچھی شکارپور سے جاڑاوا بیٹی اور داماد کے گھر گھومنے آئی تھی، جس کو قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق عورت زخمی ہونے کے وقت عورت کا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا تھا۔ مزید تفتیش مکمل ہونے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا، جبکہ ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث 3 دن گزر جانے کے باوجود جانباز عورت کی تدفین نہ ہونے کے باعث ورثہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد حسین بلوچ، حق نیوز، ٹھل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔